ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمة للعالمین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، گرامی قدر بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، برادران اسلام، خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بہت قیمتی اور انمول زندگی ہے، اور اس زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قدر و قیمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آرام کے ساتھ، عیش کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ یہ دارالامتحان ہے، یہ امتحان گاہ ہے، ہماری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم نے اس کو آرام گاہ بنا لیا ہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، لہذا ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن ضرور پیش ہونا ہے۔ اس لیے کامیاب وہی انسان ہے جو اپنے آخرت کے سفر پر جانے سے پہلے پہلے دنیا کی زندگی میں پوری تیاری کر لے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کامل اور مکمل دین دیا ہے جس میں پوری زندگی کے لیے رہبری اور رہنمائی ہے۔ پوری زندگی کی کامیابی ہمارے دین پر چلنے میں مضمر ہے، لہذا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ قیامت ایک نہ ایک دن ضرور قائم ہو کر رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ قیامت کے بارے میں آ کر پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، لہٰذا کسی فرشتے اور کسی نبی کو قیامت کے بارے میں علم نہیں دیا گیا، صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ہاں، یہ بات بتلا دی گئی کہ قیامت 10 محرم الحرام کو جمعہ کے دن قائم ہوگی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر شفقت فرماتے ہوئے رحم دلی کے ساتھ اس امت کو فتنوں سے بچانے کے لیے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے، باب الایمان میں، کتاب الایمان میں حدیث جبرائیل ہے۔ حدیث جبرائیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں پوچھی تھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، لہذا اس میں فرمایا گیا، قیامت کی نشانیاں بتلائی گئیں
اور ان نشانیوں کو بتلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر امت مسلمہ اپنی اصلاح کرے، اپنے دین و ایمان کی فکر کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے، اور قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کی نشانیوں کو بیان کرنا اس لیے نہیں تھا کہ ہم اپنی مجلسوں کو اس سے رونق بخشیں، ٹائم پاس کے لیے، وقت کو ضائع کرنے کے لیے قیامت کے تذکرے کریں، چونکہ دجال کا ظہور ہے اور دجال کی آمد کے بعد اس کے فتنے قائم ہوں گے۔ ان فتنوں کو سن کر کے ہماری کمیونٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا مسلم طبقہ ایک عجیب قسم کا مزاج رکھتا ہے، عجیب قسم کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ بڑی تعجب خیز باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا منشا یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی مجلسوں کی رونق اس سے بڑھائیں اور قیامت کے تذکرے کر کے بے فکر ہو جائیں، ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ قیامت کا تذکرہ سن کر، قیامت کی علامتوں کو دیکھ کر ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے اصلاح کی کوشش کریں، یہ مقصد تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم قیامت کے تذکرے اپنے گھروں میں چھیڑیں، اپنے اہل و عیال کو بتائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ قیامت ہم سے بہت قریب ہے، قیامت کی کئی نشانیاں وجود پذیر ہو چکی ہیں، قیامت بہت جلد آنے والی ہے، فتنے بہت زیادہ برپا ہو چکے ہیں، ہمیں ان فتنوں سے کیسے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے پڑوسیوں کو، تمام کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں خود بھی فتنوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اس لیے قیامت کے قریب فتنے بہت زیادہ برپا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کقطع اللیل المظلم، رات کے اندھیروں کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ظاہر ہوں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا یموج کموج البحر، جو فتنے ہوں گے وہ اس طرح موج ماریں گے جیسے سمندر کی موجیں تھپیڑے مارتی ہیں، ایک کے بعد دیگرے تھپیڑے آتے رہتے ہیں، موجیں آتی رہتی ہیں، لگتا ہے ایسا کہ یہ موج سب سے بڑی ہے، لیکن اس کے بعد جو موج آتی ہے وہ اس سے بڑی ہوتی ہے۔ تو قیامت کے قریب فتنے ایسے آئیں گے، ایسا لگے گا کہ یہ فتنہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے بعد کا جو فتنہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا اور خطرناک ہوگا۔ لہٰذا قیامت میں جو فتنے برپا ہوں گے وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی صبح کو مسلمان رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں تک ایمان کو باقی رکھے۔ پتہ نہیں کس فتنے میں مبتلا ہو کر کے ہمارا ایمان ہم سے چلا جائے اور ہم کافر ہو جائیں، کفر عام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ قیامت کے فتنوں کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، حالانکہ اس زمانے میں کوئی باندی نہیں ہے، سب آزاد ہیں۔ اللہ کے نبی کا منشا اس بات سے کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں جو فرمایا گیا اس کا مقصد کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ حضرات علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ ماں ایسی بیٹیوں کو جنم دیں گی جو ان پر راج کریں گے، جو ان پر حکمرانی کریں گے، ماں کا بس ان پر نہیں چل سکے گا۔ بیٹیاں نرم دل ہوتی ہیں، نرم طبیعت کی مالک ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو صنف نازک کہا گیا، اور وہ اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ لیکن قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا
کہ وہ لڑکیاں اپنی ماں کی بات کو بالکل کیئر نہیں کریں گی، ان کی فرما برداری نہیں کریں گی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی اولاد ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، کثرت کے ساتھ مبتلا ہیں۔ ہمیں سوچنے کی اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم ان قیامت کی نشانیوں میں سے نہ بن جائیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کی فرما برداری میں، ان کی اطاعت شعاری میں زندگی گزاری جائے۔ آج کتنی اولادیں ایسی ہیں، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنی ماں کے سامنے بلا جھجک نڈر ہو کر کے کہتی ہیں مما یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، پرس لگا کر کے جاتی ہے۔ اسے ذرہ برابر ماں کا خوف نہیں ہوتا کہ میری ماں مجھے ڈانٹے گی، مجھے گھر سے بھگا دے گی اور مجھے بہت زیادہ تانے دے گی۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور ماں کو پر مارنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنی بیٹی کو غلط کام سے بچائے، بری باتوں سے روکے۔ ماں کو اس کی ہمت نہیں ہوتی، ماں خاموش تماشائی بنی ہوئی بیٹھی رہتی ہے۔ اور باپ کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے یہی بیان فرمائی، ان تلد الامۃ ربتہا، اور آگے فرمایا وان تری الحفاة العراة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ جو ننگے سر اور ننگے جسم، جن کے بدن پر صحیح کپڑا بھی میسر نہیں تھا، اور جو بکریاں چرانے والے چرواہے ہیں، وہ اتنی لمبی لمبی بلڈنگیں اور اتنی لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے کہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے، مقابلہ کریں گے کہ کون بڑی بلڈنگ، کون بڑی عمارت بناتا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ معمولی معمولی چرواہے جن کو صحیح طریقے کا کپڑا تک میسر نہ تھا، آج وہ لمبی لمبی عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں۔ عرب میں جہاں پر بڑی عمارتوں کا کوئی دور دورہ نہیں تھا، آج حرم سے باہر نکلیں گے تو پہاڑوں سے بھی زیادہ لمبی اور اونچی عمارتیں ہمیں نظر آئیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی ہے۔ ہمارے سامنے قیامت کی کئی نشانیاں آ چکی ہیں، جو علامات بعیدہ۔ قیامت کی علامات تین طرح کی ہیں۔ ایک علامات بعیدہ جو بہت پہلے وجود میں آ چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں، اور دوسری علامات متوسطہ جو ابھی چل رہی ہیں اور پروان چڑھ رہی ہیں، اور تیسری علامات قریبہ جو بالکل قیامت کے قریب آئیں گی۔ یہ تین طرح کی علامات ہیں۔ علامات بعیدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور پھر جنگ صفین کا ہونا، اور اسی طرح مختلف فتنہ تاتار اور جنگ جو ان کے ساتھ ہوئی، جس جنگ کے بدلے میں اتنی زیادہ تباہی مچی کہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ یہ تمام فتنے وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، بہت پہلے وجود میں آ چکے۔ اور علامات متوسطہ جو بہت پہلے سے چل رہی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہیں، وہ فتنے چلتے رہیں گے۔ اور پھر ایک علامات قریبہ ہیں، وہ قیامت کے بالکل قریب میں ظاہر ہوں گے۔ لہٰذا ہم فتنوں کو سمجھیں اور ان سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ لمبی لمبی بلڈنگیں تیار کرنا، عمارتیں بنا لینا، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ انسان ہر دن اپنے آپ کو قبر کے قریب کرتا جا رہا ہے، اس کی زندگی ڈھلتی جا رہی ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو تیار کرے، اپنی آخرت کی فکر اپنی دنیا سے زیادہ کرے، وہی کامیاب انسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں میں علم کم ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء جن کے اندر بہت زیادہ علم تھا وہ اٹھتے جا رہے ہیں،
دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ ہم ان کی وفات کی خبریں سن رہے ہیں۔ جب علم اٹھ جائے گا، علماء چلے جائیں گے، تو پھر جاہل سردار بنیں گے، لیڈر بنیں گے، لوگوں کو غلط فتوے دیں گے، غلط مسائل کی طرف رہبری کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قیامت کی نشانی ایک یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج ہر کسی نے گوگل کو، یوٹیوب کو علم کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ یوٹیوب اور گوگل کے ذریعے سے جو علم ملتا ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، نورانی نہیں ہے، اس میں غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اور یہ پہچاننا مشکل ہے، یہ تمیز کرنا مشکل ہے کہ اس میں کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یوٹیوب اور گوگل سے جو علم حاصل کیا جائے گا وہ علم نورانی نہیں ہوگا، تو اب جو ان سے علم حاصل کر کے فتویٰ دیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس سے گمراہ کریں گے۔ اس لیے ہمیں صحیح علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے علماء کی قدردانی کرنی چاہیے۔ جو علم والے ہمارے درمیان میں موجود ہیں ان سے تحقیقی باتیں معلوم کر کے صحیح دین پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھے گا علماء کے اٹھائے جانے سے، ایسا کہ ایک حدیث میں صاف طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، بیٹا اپنے دوستوں کو قریب کرے گا، اپنے باپ کو دور کر دے گا۔ اقصی اباہ ادنا صدیقہ، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کی نظر میں والدین کی کوئی قدر نہیں ہے، اپنے دوستوں کا بہت ہی زیادہ فرما بردار ہے، اپنے دوستوں کا بہت ہی زیادہ خیال ہے، اپنے ماں باپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور دوست کے مقابلے میں اپنے باپ کو گرانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا۔ آج شادیاں اتنی مشکل بنا دی گئیں کہ زنا آسان ہو گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زنا کرنا بالکل آسان ہے، شادی کرنا بہت مشکل ہے۔ قیامت کے قریب لوگ اپنے جان پہچان کے لوگوں کو سلام کریں گے، جس سے جان پہچان نہیں ہوگی اسے سلام نہیں کریں گے۔ آج ہمارا حال یہی ہو گیا ہے کہ ہم جس کو جانتے ہیں اسی کو سلام کرتے ہیں، کوئی مسلمان آئے جس کو ہم پہچانتے نہیں تو ہم اس کو سلام تک کرتے نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے، پہچان والوں کو بھی سلام کرتے تھے، پہچان نہ رکھنے والوں کو بھی سلام کرتے تھے، ہر کسی کو سلام کرتے تھے۔ لیکن آج قیامت کی نشانی ہمارے آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے کہ ہم صرف پہچاننے والے کو سلام کرتے ہیں، جس سے ہماری پہچان نہیں ہے ہم اس کو سلام نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب شراب کثرت سے پی جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں تقریباً شراب پینے والے موجود ہیں۔ شراب اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، شراب کو نام بدل کر کے پیا جائے گا، شراب کو نبیذ کہا جائے گا۔ آج جو ہماری نوجوان کمیونٹی بیئر کے نام سے اور نان الکوہلک سمجھ کر کے اپنی محفلوں میں شراب نوشی کر رہے ہیں، شراب کا نام بدل کر پی رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ شراب اتنی کثرت ہو گئی، ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن کا جو ہی حکومت نے اعلان کیا، شرابوں کی دکانوں میں لائن لگ گئی، تانتا بند گیا شراب کو خریدنے کے لیے۔ ہماری آنکھوں سے ہم نے دیکھا قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق شراب عام ہو گئی ہے، اور عورتیں کپڑے پہن کر بھی اتنا چست لباس پہنے گی، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، ان کے جسم ظاہر ہوں گے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے کپڑے بازار میں، مارکیٹ میں مہیا ہو گئے ہیں
کہ ان کپڑوں کو پہننے کے بعد جسم کا ہر حصہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے، جسم کی پوری نمائش ہوتی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. ہم قیامت کی نشانیوں کو دیکھ کر فکر آخرت میں مبتلا ہوں، فکر آخرت میں ہم لگ جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے ایسے رذیل اور کمینے لوگ لیڈر بن جائیں گے جو پورے طبقے میں سب سے نچلے درجے کے ہوں گے. اذا وسد الامر على غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب تم دیکھو کہ جو سرداری کا اہل نہیں ہے، جو لیڈر بننے کا اہل نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، وہ لیڈر بن رہا ہے. آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر، سب سے کمینے، رذیل قسم کے، بدترین قسم کے فاسق فاجر آج ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں. ظلم کریں گے، ظالم حکمراں بن جائیں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. آج ہم پوری دنیا پر نظر دوڑا کر دیکھیں کہ ساری دنیا میں جو حکومت کر رہے ہیں الا ماشاء اللہ سب ظالم ہیں، سب فاسق اور فاجر ہیں. انتہائی کمینے اور رذیل قسم کے لوگ حکمرانی کر رہے ہیں، سردار بنے ہوئے. اور جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہی امت کے سربراہ اور سردار بنے ہوئے. قیامت کی یہ بھی نشانی ہے. لہٰذا ہمیں سمجھ لینا چاہیے اچھے طریقے پر کہ قیامت ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، اور قیامت کی قریب ہونے کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر لیں، تبھی ہم قیامت کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں. آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں. میں اگر گناتا جاؤں تو اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں. قیامت کی نشانیاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی بیان فرمائی ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ گانے بجانے عام ہو جائیں گے، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. آج ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے، ٹیلی ویژن موجود ہے، اور یہ موبائل کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے جس نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تک نہیں چھوڑا. آج گانے والیاں ہمارے موبائلوں میں، ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں. ہمارا فون، ہماری کال جو بجتی ہے، رنگ ٹون جو بجتا ہے، گانے والیوں کی آوازیں آتی ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قیامت کی یہ بھی نشانی. اور ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، مساجد میں بہت زیادہ شور و غل ہوگا. آج ہم مسجدوں کو دیکھیں، عبادت کم ہوتی ہے، شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے. ادھر ادھر کی باتیں مسجدوں میں کی جاتی ہیں، آوازیں اتنی زیادہ بلند ہوتی ہیں کہ مسجد کا پورا احترام ختم ہو جاتا ہے. قیامت کی یہ نشانی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا رسم ولا يبقى من القرآن لا يبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. فرمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا. آج ہمارے نام مسلمان ہیں، مسلمانوں کے نام پر ہم نے اپنا نام رکھا ہے، لیکن نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، اسلامی شریعت پر ہمارا کوئی عمل نہیں. ہم ایک لادینی بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اسلامی شریعت کے مطابق ہماری زندگی نہیں. لوگوں سے کہا جاتا ہے شریعت میں اس طرح مسئلہ بیان کیا گیا ہے، شریعت کی روشنی میں اس طرح زندگی گزارنا ہے. لوگ کہتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شریعت کو اٹھا کر بازو رکھو. اس کا ایمان کہاں رہا؟ ایمان اس سے سلب ہو گیا. جو شریعت کی ناقدری کرے وہ مومن کہاں ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ میں شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہوں. اللہ کے نبی نے بالکل بجا فرمایا، آپ کی ایک ایک بات سچی ثابت ہو رہی ہے، اور قیامت تک اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، ہر پیشین گوئی 100% صحیح ہو کر کے رہے گی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. آج ہم دیکھیں
ہمارے ماحول کو دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے اعمال، ہمارا ایک ایک کام شریعت کے مطابق نہیں ہے، بس ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، قرآن صرف رسمی طور پر باقی رہ جائے گا۔ آج زبردست قاری آپ کو ملیں گے، بہترین انداز میں، الگ الگ لہجوں میں قرآن پاک کو پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن قرآن پر عمل کسی کا بھی نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ تو اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو سمجھنا نہیں آتا، قرآن کے مطابق وہ زندگی کہاں سے گزاریں گے۔ قرآن پر عمل یہ اصل ہے، بس ایک رسمی طور پر قرآن اس وقت باقی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی۔ اور پھر مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، فرمایا مسجدوں کو زبردست تعمیر کیا جائے گا، زیبائش کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ مسجدوں کو بہترین انداز میں بنایا جائے گا۔ آج ہماری مسجدیں شاندار ہیں، محلوں کی طرح ہیں، لیکن نمازی اس میں موجود نہیں ہیں، غائب ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ مسجدوں کو بہترین انداز میں تعمیر تو کر دیا گیا، لیکن نمازیوں سے مسجدیں خالی ہو گئیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ عورتیں کثرت سے ہوں گی، مرد کم ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ نشانی ظاہر ہو گئی ہو، یا پھر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوں گی، جب وہ جہاد فرمائیں گے تو کثرت کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے وہ شہید کر دیے جائیں گے، تو عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ تو عورتوں کا زیادہ ہونا، مردوں کا کم ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر قیامت کی نشانیاں ایک بعد دیگرے ظاہر ہوتے ہوتے ہم قیامت سے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد بھی ہم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ مکۃ المکرمہ میں جو پہاڑوں کو کھود کر ٹنلز بنا کر کے راستے بنا دیے گئے ہیں، انٹرنل رنگ روڈ، آؤٹر رنگ روڈ بنا دیے گئے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر جو سعودی عرب ہے، وہاں پر خوب سیرابی آ جائے گی، درخت لگا دیے جائیں گے، پانی کی بہتات ہوگی، پانی بہت زیادہ وافر مقدار میں ملے گا، اس لیے کہ وہ چٹیل میدان تھے، وہاں پر پانی کا کوئی نام نہیں تھا۔ وہاں پر آپ جا کر دیکھیں، پانیوں کے ذخائر موجود ہیں، درختوں کے انبار موجود ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ پورے عرب میں شادابی آ جائے گی، لہٰذا ہم وہاں دیکھتے ہیں جگہ جگہ پارک ہیں، جگہ جگہ درخت لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پانی کے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کے قریب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 30 جھوٹے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ابھی قریب میں ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی، امام حرم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کے دن، اسی دوران میں ایک آدمی منبر کی طرف بڑھتا ہے لاٹھی لے کر کے، لوگوں نے، پولیس نے اس کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ وہاں پر اس سے پوچھ تاچھ کی گئی، اس نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، وہ مہدی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک بھارت میں شکیل بن حنیف اور اسی طرح فیاض کا فتنہ اور پتہ نہیں کتنے قسم کے فتنے پیدا ہو گئے ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ گوہر شاہی کا فتنہ ہے، یہ بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ آج اس طرح کے فتنے مارکیٹ میں بہت دستیاب ہیں۔ کئی لوگ جو حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جھوٹے نبی ہیں، جھوٹے مدعی ہیں، جھوٹے نبی ہونے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ اپنے دعوے میں بالکل غلط ہیں، باطل ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور جو سب سے بڑا کذاب ہوگا وہ دجال ہوگا۔
وہ بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو قیامت کی جو قریب کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظاہر ہونا ہے۔ حضرت مہدی خانہ کعبۃ اللہ میں موجود ہوں گے، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں لوگ آپ کو پہچانیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت مہدی کے بعد دجال آئے گا، وہ اپنے فتنے برپا کرے گا، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے، پھر اس کے بعد یاجوج اور ماجوج آئیں گے، اور پھر اسی طرح زمین سے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض جس کو قرآن نے کہا، اور اسی طرح ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو محشر کی جانب لے جائے گی، میدان محشر کی طرف لے جائے گی، اور اسی طرح مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ یہ تمام علامات قریبہ ہیں۔ قیامت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری میں لگائیں، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج ہر کوئی دنیا کی عیش پرستی میں لگا ہوا ہے، آخرت کا فکر کسی کو نہیں ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے۔ ابھی جو فلسطین کا قضیہ ہوا، فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم ہوا، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک نہ ایک دن فلسطین میں مسلمان آئیں گے اور بیت المقدس فتح ہو کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا، یہ یقینی بات ہے۔ لہٰذا ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اپنے آپ کو تیار کریں، اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگائیں۔ گھروں میں، بچوں کے درمیان میں، بیویوں کے درمیان میں، اپنے پورے ماحول میں قیامت کے تذکرے کریں، اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے کوشش کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ یاد ہو۔ دجال کی آمد کیسے ہوگی، دجال کے فتنے کیا ہوں گے، اس کی آمد سے پہلے قیامت کی کیا کیا نشانیاں کثرت سے وجود پذیر ہوں گی، ان کو ہم جب پڑھیں گے ہمیں معلوم ہوگا، جب ہم سمجھیں گے تبھی ہم کو ان فتنوں سے بچنے کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، دجال کون ہے، کب آئے گا، اس کی کیا کیا علامتیں ہوں گی، حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا، تو پھر ہم کو ایسے جھوٹے مدعی گمراہ کر دیں گے، اور جاہل لوگ ہم کو غلط باتیں بتا کر کے اندھیرے میں ڈھکیل دیں گے، اور پھر ہم ان فتنوں میں مبتلا ہو کر کے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم کو بھی بچائے، ہماری نسلوں کو بھی بچائے، ان فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو آدمی کافر ہو جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح ہوگی مسلمان رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اتنی باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی نے فتنوں کو بیان فرمایا۔ ہم اپنی آنکھوں سے ہزاروں علامتیں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ان علامتوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو مکمل تیار کریں، ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے زندگی گزاریں کہ ہم ہر وقت میں، ہر آن میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائیں اور ہم فتنوں میں مبتلا ہو جائیں۔ فتنوں سے بچنے کی کثرت سے دعا کریں، 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کا گھروں میں اہتمام کریں۔ یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا ہے گھروں میں دین کا ماحول قائم کرنے کا، لہٰذا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، پورے گھر والوں کو جمع کر کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم کریں، ہم قیامت کے تذکرے کریں، قیامت کی جو ہمارے معتبر اور مستند علماء کی کتابیں ہیں اس کو پورے طور پر ترتیب کے ساتھ ہر دن پڑھیں، اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بٹھائیں قیامت کی علامتیں کیا ہیں، اس کے قریب قریب میں کیا کیا فتنے ظاہر ہوں گے، ان فتنوں کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے، قوت ایمانی کے ساتھ
جذبہ ایمانی کے ساتھ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دجال کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کا پیارا بن کر کے ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا، مسلمان بن کر پیدا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسلمان ہو کر مرنا، مومن ہو کر کے مرنا، اس دنیا سے جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسلمان تو آج بہت موجود ہیں، مسلمان بن کر پیدا تو بہت ہو گئے ہیں، مسلمان بن کر مرنے کی، مسلمان ہونے کی حالت میں موت آنے کی کسی کو گارنٹی نہیں۔ لہٰذا ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، خوف کھاتے رہنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے علماء کرام، ائمہ کرام، خطباء کرام اپنے منبر و محراب سے، اپنے بیانات سے امت کو قریب سے قریب تر کرنا چاہیے، قیامت کے تذکرے کر کے، قیامت کی نشانیوں کو بیان کر کے، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر کے امت کی اصلاح کی فکر میں ہم سب کو لگنا چاہیے۔ اللہ تعالی مجھے بھی، آپ تمام کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما